السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ لوگ اتنے آگے تک جائیں گے، ایک دوسرے کے ماں بہن کو نہیں بخشیں گے۔ عمران خان کو تو چھوڑو، عمران خان کو ووٹ اگر وہ لیں گے تو پھر بھی اس کو اقتدار نہیں ملیں گے، لیکن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کس طرح کے گالیوں کا بوچھاڑ کر رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیا پاکستان سرکس ہے اور یہ لوگ سرکس میں کام کر رہے ہیں؟ پاکستانی سرکس میں سرکس کا حصہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے حساب سے ان لوگوں نے تو سرکس بنایا ہوا ہے، یہ سرکس سے کم نہیں ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں تک دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے اتحادی ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ تو ویڈیو دیکھیے اور بتائیے کہ کیا ہے آپ کے خیال میں یہ لوگ۔ سب سے پہلے دانیال چودھری صاحب، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کے سینئر ساتھی ہیں، تو انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ ذرا بہت ہی پیچھے چلے گئے ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے اخیر کیا ہے، سو کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ میں ان کی والدہ کا احترام کرتا ہوں، مگر میں ان کے نانا کی سیاست کو فاشزم سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک محترمہ بے نظیر بھٹو واقعی شہید تھیں اور انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا، مگر بھٹو مرحوم نے پہلی بار پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی نفی کی تھی اور اکثریت کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں جو آخری وجوہات تھی ملک ٹوٹنے کی، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بنگالیوں کو اقتدار ملنا چاہیے تھا، انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا گیا۔ دانیال چودھری صاحب، اس وقت لڑائی چل رہی ہے بلاول صاحب اور مریم نواز کے درمیان، یا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان، تو ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بخش دیا ہے سعد رفیق صاحب، وہ بلاول صاحب کے نانا تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا لڑائی اتنی سیریس ہے؟ حالانکہ ابھی بھی آپ مرکز میں بھی ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، آپ بلوچستان میں بھی ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، ابھی بھی آزاد کشمیر جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، آپ گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، تو یہ لڑائی جو ہے اس کو نانے اور دادے تک لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ میر صاحب جو بات سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں، اگر تھوڑے سے وہ ڈیفرنٹ پیرائے میں کرتے تو زیادہ خوبصورت نکھر کر سامنے آتی۔ دھاندلی کی جب بات کر رہے ہیں تو دھاندلی تو حقیقت میں جو بلاول صاحب آج اڑ کے یا چھلانگے مار مار کے بول رہے ہیں کرسی سے، حقیقت میں دھاندلی تو 1975 میں ہوئی تھی، پہلی دفعہ کشمیر میں، جو بھٹو صاحب نے کروائی تھی۔ اور کی کیا تھی کہ آپ کے ایک لیڈر تھے مقبول بٹ صاحب، جو آپ کے مقبوضہ سے جیل سے بھاگ کے آئے تھے کشمیر، اور ان کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے۔ بھٹو صاحب نے ان کی دونوں سیٹوں پہ جن پہ لڑ رہے تھے ان کو چپڑاسیوں سے ہروا کے کر دیا، چپڑاسیوں سے الیکشن ہروا دیا، اور وہ مہاجر سیٹوں پہ الیکشن مہاجر سیٹوں پہ۔ اس کے بعد جب اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان کو یہ پیشگوئی کی کہ آپ آ کے ہمیں جوائن کر لیں، تو انہوں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، اور میں جہاں سے آیا ہوں وہاں میری سزا منتظر ہے، اور میں واپس جاؤں گا اور یہ لوگ اپنی آواز خود بلند کریں گے۔ تو یہ تو حقیقت ہے، میں آپ کو اس کا ریکارڈ بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور نہیں، ریکارڈ کا مجھے پتا ہے کہ مقبول بٹ صاحب نے 2 مہاجر سیٹوں سے الیکشن لڑا تھا اور دھاندلی بھی ہوئی تھی۔ تو یہ حقیقت ہے بلاول صاحب کی جماعت کی، اور بلاول لیکن صاحب اس کے بعد پھر آپ کی پارٹی کی حکومت بھی تو دھاندلی کرتی رہی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد خالی یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں بیٹھ کر جلاؤ گھیراؤ اور تفریق اور آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی حقیقت میں مدد کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کر سکتا ہے، اور آج پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، پاکستان ان کی آواز بنا ہوا ہے، وہ کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو یا لوکل پلیٹ فارم۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں اور ہمارا آپس میں تنازع، دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ ہماری جو سیاست ہے وہ تعمیر اور ترقی کے اوپر ہے، وہ کارکردگی کے اوپر ہے، وہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کے اوپر ہے، اور ان کی جو سیاست ہے اس میں تعمیر اور ترقی نہیں ہے۔ ان کی سیاست میں یہ اپنی جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو اپنے صوبے میں جو انہوں نے کام کرائے ہوئے ہیں، یہ اور اوورال یہ اس کو فلانٹ نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی کس چیز کو فلانٹ کرتا ہے؟ جو اس کی سب سے خوبصورت، آپ ماشاءاللہ پتلے ہوئے ہیں تو آپ فلانٹ کریں گے جی کہ میں نے ویٹ لاس کیا ہے اس چیز کے اوپر، جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ اس کے اوپر کیا فلانٹ کریں گے؟ ہم فلانٹ کرتے ہیں تعمیر اور ترقی کے اوپر، کارکردگی کے اوپر، نفرت کے اوپر نہیں۔ اور وہی بیانیہ ہم کشمیر پہ لے کے گئے ہیں، ان کے دل پہ لگ رہا ہے کہ آپ جب یہ بیانیہ بیان کرتے ہیں تو آپ سندھ کو ٹچ کرتے ہیں، وہ آپ نہ کریں۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، یہ اب لڑائی جو ہے یہ
بلاول صاحب اور مریم نواز سے ہوتی ہوئی یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تک پہنچ گئی ہے، تو کیا اب اخلاقی طور پہ پیپلز پارٹی کو کم از کم بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ ختم نہیں کر دینی چاہیے؟ مرکز میں بھی آپ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھٹو صاحب تک پہنچ گئے ہیں، تو آپ ان کو یہاں پہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی حکومت کو، تو کیا اخلاقی جواز رہ گیا اب آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ چلتے رہنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ امیر صاحب، ایک تو بڑا افسوس ہے کہ جو دانیال صاحب تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور لیکن ان کی جو لینگویج آپ نے سنی چھلانگوں والی جو بھی کچھ، اس کا میں بہت سخت جواب دے سکتا ہوں۔ تھوڑی یہاں پر آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ ان کے درمیان جو ابھی اختلاف شروع ہوا ہے، کیا یہ فرضی اختلاف ہے یا مستقل کوئی ان کا مستقل بنیادوں پہ ہوگا، اور یہ مستقبل میں بھی ان کی یہ جو مخالفت ہے یہ بڑھیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ کمنٹ میں لکھیے کہ ان کے اس اختلاف سے عوام کو کیا فائدہ ملے گا۔ ووٹ تو ویسے بھی لوگ عمران خان کو دیں گے اور کچھ آزاد پارٹیوں کو دیں گے، ان کو تو بہت کم ووٹ ملیں گے، لیکن پھر بھی اقتدار میں یہی دو جماعتیں آئیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ تھوڑی حقیقتیں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی سخت بات یا بدتمیزی والی بات نہیں کرتا۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا تو ان سے بھی زیادہ مجھے افسوس ہے جو انہوں نے بات کی۔ ان کے والد صاحب کی بڑی جدوجہد، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اسی وجہ سے خواجہ صاحب کو بھی ایک سیاسی کارکن مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ضیاء الحق کی پیداوار ہوں گے ان سے کیا ہم لوگ توقع رکھیں۔ الیکشنز میں جو باتیں یہ کی جا رہی ہیں، ابھی حالیہ جی پی میں الیکشنز ہوا، اس میں سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک متھ بھی ٹوٹ گئی کہ جی جو وفاق میں ہوتا ہے وہی اس کی گورنمنٹ جی پی میں بنتی ہے، اور یہی متھ آزاد کشمیر کے لیے بھی کہی جاتی ہے۔ تو جی بی میں تو آپ نے دیکھا کہ مکمل سپورٹ ہونے کے باوجود انہیں جس طرح کا وہاں سے رزلٹ ملا، بعد میں بھی بہت کچھ کوششیں کی گئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ وہاں کے لوگوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کو سپورٹ کیا۔ تو یہی بات ابھی کشمیر میں بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو مرضیہ کر لیں۔ ابھی وہاں پہ منسٹر صاحبان گئے ہوئے ہیں، میں تو بڑا احترام کرتا ہوں مریم صاحبہ کا، وہ سی ایم پنجاب وہاں پہ گئی ہوئی ہیں، بڑے میاں صاحب گئے ہوئے ہیں، ہم تو احتراماً ان کا نام لیتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ دوسری طرف سے جس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہماری طرف سے بھی وہی لہجہ اور وہی الفاظ جو ہیں استعمال ہوں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہاں پہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہے، وہاں پہ ابھی سے ہی اعلانات کیے جا رہے ہیں، چیزیں دی جا رہی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہے کہ الیکشن جب ہو تو وہاں پہ اس طرح کے اعلانات وفاقی وزراء یا کسی صوبے کی چیف ایگزیکٹو کی طرف سے یہ اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ ہمارے سی ایم صاحب تو وہاں نہیں گئے، ہمارے تو دیگر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جو مرضیہ کر لیں، جس طرح کا یہ جو ابھی انہوں نے فیز وائز کیا ہے، جس میں اس طرح کے فیز کیے ہیں کہ جو ان کو سپورٹیو ہوں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ جو مرضیہ کر لیں، وہاں کی عوام نے فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں کرنا ہے، اور ساری چیزیں ہوں گی۔ جو بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں ترقی اور اس کی، وہ الیکشن میں رزلٹ آ بھی گئے تھے، میں اس پہ نہیں جاتا کہ ظفر صاحب اس پہ صحیح روشنی ڈالیں گے، جو دل میں بڑے خوش بھی ہو رہے ہوں گے، میں دیکھ نہیں پا رہا ان کو، ضرور مسکرا بھی رہے ہوں گے ہماری باتیں سن کے۔ اچھا نہیں، وہ جو آپ نے بات کہی، ہاں جی جو آپ نے بات کہی کہ آپ کیوں گورنمنٹ، اور اس میں دیکھیں یہ الیکشن میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، 22 والے میں ہم ساتھ تھے، الیکشن آئی تو انہوں نے آ کے سندھ میں ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں پوری کوشش کی، سب کو ساتھ ملا لیا، او ایم کیو ایم پاکستان، جے یو آئی اور یہ اپنا جی ڈی اے، جتنے بھی لوگ تھے سب کو ملا لیا، اور دوسری بھی ساری آشیروادیں ادھر ادھر سے سب کچھ انہی کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگوں نے
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو سپورٹ کیا اور ہم نے 8 13 18 سے زیادہ سیٹیں یہاں پہ ٹھیک ہے، ہمیں ملی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب رزلٹ آیا تھا ہم نے تو علی ظفر صاحب کے دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی آپ چلے بنے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم کسی گورنمنٹ کی فارمیشن ان کی نہ کرتے تو ہم رہتی ساری پارلیمنٹ اور پھر دوبارہ الیکشن پہ جاتے تو کیا الیکشن یہاں پہ 60 دن میں 90 دن میں ہوتے. اب وہ جو اس وقت کے سلسلے تھے، جو ساری چیزیں سامنے تھیں، اب بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ جو ہم دیوالیے کی طرف جا رہے تھے، پوری دنیا میں تنہا رہ گئے تھے، تو اس وجہ سے اگر ہم اس گورنمنٹ کو کئی دفعہ ایسے موڑ آئے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کی سپورٹ ختم کر دیں، لیکن اس کا نقصان ملک کو ہوگا. تو یہ سیاسی طور پر الیکشنز میں اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی باتیں جو ہے مناسب نہیں ہیں. اور بھٹو صاحب والی بات کہ جی انہوں نے ملک کے، وہ تو ساری کلیئر ہے، حمود الرحمان کمیشن میں لکھا ہوا ہے. کیا وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا وہ جو ایک خبر لگی تھی جس کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم، اس جو اخبار تھی، ان کے جو آنر تھے یا جو لکھتے تھے، انہوں نے وضاحت کی بعد میں کہ میں نے بولا نہیں، کچھ یہ تھا تھوڑا کچھ سا اور کیا. جی میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. جی سر. روزنامہ آزاد تھا اور وہ جی بالکل. نیب کا حامی اخبار تھا، نیشنل عوامی پارٹی کا. اس کے نیوز ایڈیٹر تھے عباس اتر صاحب. انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی تھی ادھر تم ادھر ہم، اور بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ صرف ہم نے ایک سرخی نکالی ہے، اصل میں بھٹو صاحب نے کچھ اور کہا تھا. یہ ایک علیحدہ بحث. ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ سرکس لگا ہوا ہے اور ہم بھی اس سرکس کا حصہ ہے، چونکہ ہم نہیں نکل سکتے. جس طرح کاکروچ، جو انڈین کاکروچ جنتا پارٹی کے نوجوان نکلے اور ایک کامیابی اس نے حاصل کی، ہم نے وہ ہمت نہیں کی ہے ابھی. نہ پاکستانیوں میں انقلاب کا وہ عنصر موجود ہے، ہم انقلاب نہیں لا سکتے. اگر سوچا جائے تو جب سے ایوب خان اس ملک پر قابض ہوا تھا، ایوب خان چھوڑو، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بھی پتہ تھا کہ جس ملک کو میں نے آزاد کیا ہے اس پر اب ایک اور ٹولے نے، ایک اور قسم کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو پھر وہی جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سوچ تھا، جو افسوس تھی، وہ ایوب خان نے حقیقت میں بدل دیا. ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا کر ہمیں دنیا میں شرمندہ کیا، پوری دنیا میں ہمیں شرمندہ کیا، کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پر، جمہوریت کے نام پر یہ ملک بنایا تھا. ہم نے جو یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہر قسم کے لوگ رہیں گے، ہر زبان اور ہر نسل کے، ہر مذہب کے لوگ اکٹھے رہیں گے. لیکن ایوب خان نے وہ سب جو خواب تھی عوام کی اس پر پانی پھیر دی. پھر اس کے بعد آج تک وہی ہو رہا ہے، وہی بار بار دہرایا جا رہا ہے. لیکن پاکستانیوں میں وہ عنصر نہیں ہے کہ وہ انقلاب لائے جائے. ابھی جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں بھی یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی طرح یا بنگلہ دیش کی طرح یا کسی اور کنٹری کی طرح ہم اپنے ملک میں انقلاب لائے. ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن غلطی یہی پر بھی ہم نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے نیچے ہو کر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر میں پیپلز پارٹی کا ہوں اور انقلاب لانا چاہتا ہوں تو مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جے یو آئی یا کوئی اور جماعت والے کیوں ہمارے ساتھ مل کر انقلاب لائیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ انقلاب لانے کے بعد تو زرداری ہی ملک کا پریزیڈنٹ بنے گا، وزیر اعظم بنے گا یا کوئی سپریم لیڈر بنے گا. تو ان کو کیوں پھر انقلاب میں شامل ہونا ہے؟ ہمیں اس طرح کے انقلاب نہیں چاہیے. ہمیں جو انقلاب چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی سیاسی پارٹی کے، جیسا کہ انڈیا میں ابھی ہوا ہے، وہ انقلاب تو نہیں تھا لیکن پھر بھی 14 سال بعد اس نے ایک ایسا کام کیا جو ان سالوں میں بالکل نہیں ہوا تھا. تو جو سسٹم ہے انڈیا میں اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے. تو یہی ڈر پاکستانی سیاستدانوں کے دل میں ہونا چاہیے
یہ آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.